الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لڑکی عبارت پڑھیں گے؟ میں پڑھنے جا رہا. ٹھیک ہے. نہیں تو چلیے کوئی ایک بچی پڑھ لے. دوبارہ شروع کرو دوبارہ شروع کرو. مائک بنے شروع. چلو. وعلیکم السلام. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور محدثاتها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. باب قول الله ونزع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم توزن. وقال مجاهد القسط أسرار بالأمية ويقال القسط مصدر المفسد وهو العالم أما القاسم فهو الجائر. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن البردزبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله عليه. اللهم انفعنا وارفعنا بعلومه وعلومكم أجمعين آمين يا رب العالمين. أنه قال حدثنا أحمد بن أشكال قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. کتنی بچی ہیں؟ تین. نحمده ونصلی علی رسول الکریم. بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج ہمارے مدرسہ دعوت الحق اسلامیہ مدرسہ اسلامیہ دعوت الحق کی تین بچیاں ہیں. دعوت القرآن اور دعوت الحق ایک ہی. تین کی شادی ہو گئی. تین باقی رہ گئی. تین کی شادی ہو گئی. اچھا ماشاء اللہ بچیاں اچھے تھیں اور تین رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئی اور تین باقی رہ گئی ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ ان کے ساتھ بھی خیر و عافیت کا معاملہ فرمائے. یہ آج جو ان بچیوں نے بخاری شریف ختم کی ہے یہ دنیا کی قرآن کریم کے بعد سب سے مقبول کتاب ہے. اصح الکتب بعد کتاب اللہ. اس کے مصنف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. جب آدمی مقبول ہوتا ہے تو اس کا ہر کام مقبول ہوتا ہے. اس کا فیض بہت عام ہوتا ہے. چنانچہ علماء کہتے ہیں جو لوگ حدیث پڑھتے پڑھاتے ہیں حدیث سے تعلق رکھتے ہیں حدیث کا مشغلہ رکھتے ہیں حدیث پر عمل کرتے ہیں حدیث کو بتاتے ہیں لوگوں کو حدیث پر عمل کراتے ہیں یعنی رات دن ان کا مشغلہ حدیث کا رہتا ہے تو اس کے انعام میں اللہ تعالیٰ ان کو عشق رسول کی دولت سے سرفراز فرماتے ہیں. حدیث پڑھنے والا عاشق رسول ہو جائے. عشق رسول پیدا کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ یہ حدیث پاک ہے. جس طرح سے عشق خدا پیدا کرنے کے لیے سب سے بڑی دولت سب سے بڑی چیز اور سب سے بڑا ذریعہ قرآن ہے. سب سے بڑا ذریعہ کیا؟ قرآن سے
بہت پڑھے ہو، بہت اس پر شغف رکھو، اس پر عمل کرو، اللہ سے عشق پیدا ہو جاتا ہے۔ اور حدیث میں اگر آدمی محنت کرتا ہے، حدیث پڑھتا پڑھاتا ہے، تو اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہو جاتا ہے۔ اور حدیث میں سب سے مقبول، سب سے پیاری، سب سے بہتر کتاب بخاری ہے۔ آج پوری دنیا میں ہر جگہ بخاری پڑھی جا رہی ہے۔ یہ سال کا آخر ہے، بچیوں کے مدرسوں میں، بچوں کے مدرسوں میں، ابھی دارالعلوم دیوبند میں بخاری ختم ہوئی، وقت میں ختم ہوئی، 2,000 بچے فارغ ہوئے۔ اسی طرح سے پورے ملک میں، ملک ہی نہیں، افریقہ میں، برطانیہ میں، مالٹا میں، مختلف ملکوں میں جو ہے علماء جہاں ہیں وہاں بخاری شریف پڑھا رہے ہیں۔ ایک آدمی کہتے ہیں میں نے حساب لگایا تو دنیا کی کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں بخاری نہیں پڑھی گئی۔ ایک جگہ ایسی تھی جہاں بخاری نہیں پڑھی گئی، وہ خانہ کعبہ کے اندر۔ ہر جگہ پڑھی گئی، خانہ کعبہ کے اندر بخاری نہیں پڑھی۔ کہتے ہیں وہ خانہ کعبہ کھلنے کا انتظار کر رہا تھا، خادموں نے صفائی ستھرائی کے لیے کھولا، میں دونوں جلد بخاری لے کر اندر گھس گیا اور نکالتے رہے لوگ، لیکن نکلا ہی نہیں جب تک دونوں جلدیں بخاری کی پڑھ نہیں ہوئی۔ تو ماشاءاللہ خانہ کعبہ کے اندر بھی پڑھی گئی۔ یہ بچیاں جو عالمہ ہوئی ہیں، اور ماشاءاللہ مردوں کی تعداد تو زیادہ نہیں ہے لیکن عورتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اس لیے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مرد جو ہے، علم مردوں ہی کی میراث نہیں ہے، علم عورتوں کا بھی حصہ ہے۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں عورتوں کا حصہ بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ سب سے زیادہ علم پھیلانے والے صحابہ کرام ہیں۔ کون ہیں؟ صحابہ کرام۔ اور ان میں سب سے بڑی عالمہ حضرت عائشہ صدیقہ ہیں۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خذوا نصف علمکم من هذه الحمیرہ، اے صحابہ، اے میرے ساتھیوں، آدھا علم اس سرخ سفید عورت سے حاصل کرو، یعنی حضرت سیدہ عائشہ۔ صحابہ جب کسی مسئلے میں الجھتے تھے، اہم ترین مسئلے میں یہ مسئلہ بھی تھا کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے تو اللہ کو دیکھا یا نہیں دیکھا؟ اللہ کی بات سنی، سب کا اتفاق ہے، دیکھا یا نہیں دیکھا؟ اس مسئلے میں صحابہ کرام میں اختلاف تھا، اس اختلاف کو حل کیا کس نے؟ حضرت عائشہ نے۔ اور بہت سارے مسائل تھے جس میں صحابہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رجوع کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک دن جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں ہوئے تھے اور غار حرا میں عبادت کرتے تھے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے کھانے پینے کا سامان وہاں پہنچا دیا کرتی تھی۔ آج کل کی عورتیں ہوتی تو شوہر سے جھگڑا کرنے لگتی، جماعت میں کیوں جا رہے ہو، چلا کیوں لگا رہے ہو، اتنے دن کہاں جا رہے ہو؟ اور حضور بہت دنوں تک، طویل راتوں تک غار حرا میں عبادت کرتے تھے، اور کھانے پینے کا جو سامان ختم ہو جاتا تھا حضرت عائشہ پہنچا دیتی تھی۔ آج کل کی عورتیں ہوتی تو جا کے مانگ لاتی، لیکن حضرت خدیجہ وہاں پہنچا دیتی تھی۔ ایک دن حضرت خدیجہ حضور کے کھانے کا سامان لا رہی تھی، اتنے میں اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا کہ جا کر حضرت خدیجہ کو میرا سلام کہو۔ مائیں بہنیں غور کریں کس کا سلام آ رہا؟ اللہ۔ چنانچہ ادھر حضرت خدیجہ پہنچتی ہیں، ادھر حضرت جبریل آتے ہیں اور حضور سے کہتے ہیں کہ حضرت خدیجہ کو اللہ تعالیٰ نے سلام کہا۔ اب جب حضرت خدیجہ پہنچتی ہیں، سامان رکھتی ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے خدیجہ، جبریل آئے اور تمہیں اللہ کا سلام لے آئے۔ دیکھیے حضرت خدیجہ کے علم دیکھیے، وہ کہتی ہیں اللہ پر سلام، علی اللہ کے سلام، وعلی جبریل وعلی محمد، آپ بھی وہاں ہیں تو جبریل پر بھی سلام کا جواب، اور حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی سوال کا جواب۔ تو یہ عورتوں کا علم ہے کہ بہت زبردست علم ہے۔ آج ہماری مائیں اور بہنیں، یہ تو اللہ کا لطف و کرم ہوا کہ بچیوں کے مدارس کھل گئے اور بخاری شریف پڑھی جانے لگی، اور بچیوں کو علم کی آشنائی ہو گئی۔ بہت سی بچیاں ماشاءاللہ بخاری پڑھ کر سمجھدار ہو گئی اور اس پر عمل کرنے لگی اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرنے لگی۔
یہ بہت بڑا اللہ تبارک تعالیٰ کا احسان ہے۔ میں یہ آخری حدیث ہے بخاری شریف کی، نضع الموازین القسط لیوم القیامہ، سب سے پہلے قرآن کی آیت لاتے ہیں اور اس کے مطابق جو حدیث ہوتی ہے وہ لاتے ہیں۔ تو قرآن کریم کی آیت ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، ہم رکھیں گے عدل کا ترازو قیامت کے لیے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ قیامت میں ایک ترازو رکھا جائے اتنا بڑا کہ ایک پلڑے میں اگر زمین و آسمان کو رکھ دیا جائے تو زمین و آسمان اس میں سما جائیں گے، اور وہاں لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے، لوگوں کے اعمال کو اس ترازو پر رکھ دیا جائے گا اور اعمال کو تولا جائے گا۔ دوستو ایک فرقہ ہے معتزلہ کا، اس کے اعمال بڑے گندے ہیں، تو وہ سوچتا ہے کہ اعمال ہمارے نہ تولے جائیں، تو وہ انکار کرتا ہے کہ اعمال تولے ہی نہیں جائیں تاکہ ہمارے اعمال تولے جانے سے بچ جائیں۔ ہم کہتے ہیں انشاءاللہ اعمال تولے جائیں گے اور معتزلہ کے گندے اعمال بھی تولے جائیں گے اور معتزلہ جہنم میں نہیں جائیں گے۔ بہرحال وہ یہ کہتے ہیں کہ اعمال جو ہیں آراز ہوتے ہیں۔ آراز کس کو کہتے ہیں؟ جس میں جسم نہ ہو۔ جب وزن تو جسم سے پیدا ہوتا ہے، ہوا میں کیا ہوتا ہے تو روشنی میں کیا ہوتا ہے، تو عمل وزن تو جسم سے پیدا ہوتا ہے اور آراز میں جسم نہیں ہوتے، اس لیے آراز تولے نہیں جائیں گے۔ قرآن حدیث کے مقابلے میں عقل دوڑا رہا، یہ معتزلہ فرقہ قرآن جب کہہ رہا تولے جائیں گے، حدیث کہہ رہی تولے جائیں، اور یہ کہتا ہے کیسے تولے جائیں گے جب اس میں جسم ہی نہیں ہے، وزن ہی نہیں، تو کیسے تولے جائیں گے؟ علماء نے معتزلہ کا بہت جواب دیا ہے۔ جواب تو یہ ہے کہ تم نہیں تول سکتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ وہ جس طرح سے اعمال کو جسموں کو تول لیتے ہیں، اسی طرح سے آراز کو بھی تول لیں گے۔ دوسری بات علماء نے یہ جواب دیا کہ جو ہے نام اعمال کو تولا جائے گا، اعمال نہیں تولے جائیں گے بلکہ کیا تولا جائے گا؟ نام اعمال۔ اور بعض علماء نے جواب دیا اعمال کو اللہ تعالیٰ جسم بنا دیں گے اور جسم کو اللہ تعالیٰ تول دیں گے۔ لیکن یہ پہلے پرانے زمانے کے جواب تھے۔ آج کی نئی سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، سائنس کی ترقیات نے ثابت کر دیا کہ جس طرح سے جسم تولا جاتا ہے اسی طرح سے عرض بھی تولا جاتا ہے۔ دوستو بتاؤ، بخار کو ناپ لیتے ہیں کہ نہیں ناپتے؟ بخار میں تو جسم نہیں ہے، بخار کو ناپ لیتے ہیں۔ اور اسی طرح سے ٹھنڈک کتنی ہے جب ہوائی جہاز پر آپ چلتے ہو اور جہاز اترنے والا ہوتا تو کہتے ہیں جہاں اترا ہے جہاز اترنے والا اتنی ڈگری ٹھنڈک ہے، اتنی ڈگری گرمی ہے۔ کس کو ناپ لیا؟ کس کو ناپ لیا؟ ٹھنڈک کو ناپ لیا۔ کیا؟ اچھا وہاں نہیں جانا، کم جا رہی ہے، قریب میں کرنا ہے، قریب میں چلیں۔ تو آج جب انسان آراز کو ناپ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ تو یقیناً قیامت میں آراز کو کیا کریں گے؟ ناپ لیں گے، تول لیں گے۔ بہرحال سب کا وزن تولا جائے گا۔ میدان محشر میں 4 طرح کے لوگ ہوں گے۔ ایک وہ مومن ہوں گے جن کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ ہے ہی نہیں، ایسے بھی اللہ کے بندے ہوں گے جن کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ ہے ہی نہیں۔ چنانچہ حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت میں 70,000 ایسے لوگ ہوں گے جو بے حساب و کتاب کے بلا اعمال کے تولے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کر دیں۔ کتنے لوگ ہیں؟ کون لوگ ہیں؟ الذین لا یقطعون، جو داخلے کا علاج نہیں کرتے اور جو لا یستیقون، جھاڑ پھوک نہیں کرتے مؤثر مزاج سمجھ کر، اور جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، ہر حال میں اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، ایسے بندے بے حساب و کتاب جنت میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے۔ اور پھر فرمایا حضور نے ہر 70,000 میں ہر 1000 کے ساتھ 70,000 اور ایک حدیث میں 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000۔ اور پھر اس کے بعد ایک حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آخر میں اللہ تعالیٰ 3 لکھ بھر کر
یہ دونوں ہاتھوں کو ملا کر لب بھر 3 لب بھر کر اللہ تعالیٰ یوں ہی جنت میں داخل کر دیں گے. تو دوستو اگر ہم پہلے میں نہیں آئے تو دوسرے میں آ جائیں گے انشاءاللہ, اور اگر دوسرے میں نہیں آئے تو تیسرے میں آ جائیں گے, اور تیسرے میں اگر نہیں آئے تو اللہ کی ذات پر ہم بھروسہ رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ اس چوتھے میں آ جائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بے حساب و کتاب جنت میں داخل کرے. اور جن کے نیکیاں اور گناہ دونوں زیادہ ہوں گے, نیکیاں تو ان کے اعمال تولے جائیں گے, ایک پلڑے میں نیکیاں رکھی جائیں گی, ایک پلڑے میں گناہ رکھے جائیں گے. اگر نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا جنت میں جائے گا, گناہ کچھ نہیں کر سکیں گے, اور گناہوں کا پلڑا اگر بھاری ہو گیا تو جہنم میں جائے گا, نیکیوں کا اثر نہیں ہو پائے گا. اور اگر دونوں برابر ہوں گے, نیکیاں اور بدیاں دونوں, تو سفارش کی ضرورت ہوگی. وہاں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی سفارش کے لیے موجود ہوں گے, وہیں کھڑے کھڑے حضور سفارش کر دیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور کی سفارش نصیب فرمائے. یہ تو تیسرے وہ لوگ ہوں گے جو ایسے کافر ہیں جنہوں نے کوئی نیکی کی ہی نہیں. تو دوستو وہ بھی بے حساب و کتاب جہنم میں جائیں گے, جہنم میں بے حساب و کتاب جائیں گے, یعنی ان کے اعمال تولے نہیں, اس لیے کہ نیکیاں اور بدیاں دونوں تب تو تولے جائیں گے. پہلے والے لوگ جو جنتی تھے نیکیاں ہی نیکیاں تھیں, نہیں تولے گئے. یہاں بدیاں ہی بدیاں ہیں, برائیاں, اس لیے ان کے بھی نہیں تولے جائیں گے. اور کچھ کافر ایسے ہوتے ہیں جو اچھے اعمال بھی کرتے ہیں, دان کرتے ہیں, اسٹیشن پر پانی پلاتے ہیں, گاندھی جی نے جنگ آزادی میں حصہ لیا, اور بہت سے کافر اچھا کام کرتے ہیں, تو ان کے اعمال تولے جائیں گے. لیکن وہ جائیں گے ہر حال میں جہنم میں. اعمال تولے جانے کا یہ فائدہ ہوگا کہ ان کو حسرت ہوگی, کاش کہ اگر ہم مسلمان ہو گئے ہوتے, کلمہ پڑھ لیتے, تو ہماری یہ ساری نیکیاں کام آ جاتی. اور کفر کے ساتھ کوئی نیکی کام آنے والی نہیں. لیکن بہرحال اتنا اعزاز تو ہوگا کہ ڈائریکٹ جہنم میں نہیں جائیں گے, اعمال ان کے تولے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو خیر کے ساتھ اچھے اعمال کی توفیق نصیب فرمائے. اب میں حدیث کا ترجمہ کر دیتا ہوں, اس لیے کہ حدیث کا ترجمہ نضع الموازین القسط لیوم القیامہ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم عدل کا ترازو رکھیں گے قیامت کے لیے. مسلمان یہ ہونا ہے, ہم کو اس ترازو کے سامنے کھڑے ہونا ہے. اور فرمایا بنی آدم یعنی انسان کے اعمال اور ان کے اقوال وزن کیے جائیں گے. اور اسی طرح سے امام بخاری کی عادت ہے, یہاں قسط کا لفظ ہے, اور قرآن میں ایک جگہ قسطاس کا لفظ ہے, وزنوا بالقسطاس المستقیم. تو اب اس کا ترجمہ بتا رہے ہیں تاکہ اس کی روشنی میں قسط کا ترجمہ معلوم ہو جائے, اس لیے کہ قسطاس اور قسط دونوں کا مادہ ایک ہے, اور جب مادہ ایک ہے تو ایک کا معنی واضح ہو جائے گا تو دوسرے. چنانچہ کہتے ہیں قسطاس عدل کو کہتے ہیں رومی زبان میں, اور یہ بھی عربی زبان میں وسعت اتنی زیادہ ہے. ایک لفظ ہے قسط, اس کے معنی عدل کرنے والا بھی, عدل کرنا بھی, اور اس کے معنی ظلم کرنا بھی. لیکن جب اس کا مشتق اور اس میں فاعل مقصد بنائیں گے تو قسط سے مراد عدل کرنے والا, اور جب اس سے فاعل نکالیں گے قاصد تو قسط سے مراد ظلم کرنے والا, یا ازداد میں سے ہے. تو امام بخاری فرماتے ہیں کہ قسط یہ مقصد کا مصدر ہے, یعنی قاصد کا مصدر نہیں بلکہ کس کا مصدر, مقصد کا. اور مقصد عادل کو کہتے ہیں. رہا قاصد فهو الجائر, وہ تو کیا ہوتا ہے, ظالم ہوتا ہے. حدیث بیان کیا احمد ابن اشکاب نے, اشکاب بھی پڑھ سکتے ہیں اور اشکاب بھی پڑھ سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کیا محمد ابن فضیل نے, وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کیا عمارہ ابن قعقاع نے, وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کیا ابو زرع نے, اور وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کیا حضرت ابو ہریرہ. امام بخاری کا کمال دیکھیے, پہلی حدیث جو لائی انما الاعمال بالنیات, اس کے راوی حضرت عمر ہیں, اور آخری جو حدیث لائی اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے لائے شروع میں, کیوں؟ حضرت عمر سے شیطان بہت ڈرتا ہے. اب شروع میں حضرت عمر لائے تو بخاری کے بیچ میں شیطان آئے گا, اس لیے کہ بخاری ہی کی روایت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے عمر میں دیکھتا ہوں کہ تم جس گلی سے گزرتے ہو شیطان اس کا راستہ چھوڑ دیتا ہے. اتنا جلال ہے حضرت عمر کا, اتنا خوف ہے شیطان کو کہ شیطان اس گلی کا راستہ چھوڑ دیتا ہے. ایک دفعہ لکھنؤ میں مدح صحابہ کا جلسہ ہوتا, وہاں شیعہ لوگ ہیں, صحابہ کو برا بھلا کرتے ہیں, تو سنی لوگ مدح صحابہ کا جلسہ کرتے ہیں. میں اس جلسے میں گیا, میں نے کہا کاش یہ جو حضرت عمر لکھنؤ آ گئے ہوتے تو مدح صحابہ کے جلسوں کی ضرورت ہی نہ پڑتی, شیعہ ہی نہ ہوتے, شیطان ہی رہتا, یہ فتنے نہ ہوتے.
تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلی روایت کس کی ذکر کی؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اور آخری روایت حضرت ابو ہریرہ۔ کیوں؟ حدیث کی کتاب ہے اور حدیث میں سب سے بڑے محدث کون ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ، اور صحابہ کرام میں شیخ الحدیث ہیں۔ حضور کی حدیثوں کو جتنا ابو ہریرہ نے پھیلایا اتنا کسی نے نہیں پھیلایا۔ تو اول میں حضرت عمر آئے اور آخر میں کون آئے؟ حضرت ابو ہریرہ۔ جیسا کہ ایک شاعر نے بڑی اچھی بات کی ہے، ابو بکر ایک سو علی ایک جانی۔ ایک طرف ابو بکر ہیں اور ایک طرف حضرت علی ہیں۔ خلافت کو گھیرے ہیں باسط صفائی، جنہوں نے خلافت کو کیا کر رکھا؟ گھیر رکھا۔ ابو بکر ایک سو علی ایک جانب، خلافت کو گھیرے ہیں باسط صفائی۔ وہ اول خلیفہ کے اول میں آیا کون؟ علی۔ وہ اول خلیفہ، الف اور یا کی طرح ان کو جانو، الف اور یا کی طرح ان کو جانو کہ محصور ہے جن میں ساری خدائی۔ وہ اول خلیفہ کے اول میں آیا، یہ آخر خلیفہ کے آخر میں آئی۔ تو اسی طرح سے بخاری کے شروع میں کون آئے؟ حضرت عمر آئے، اور آخر میں کون آئے؟ حضرت ابو ہریرہ آئے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت پیارے ہیں۔ کتنے کلمے ہیں؟ دو جو اللہ کو بہت پیارے ہیں۔ ابھی وہ کلمہ نہیں بتایا گیا، آپ بہت دن سے پڑھتے اڑتے ہیں تو سن لیے، ورنہ ابھی کلمہ بتایا نہیں گیا۔ حبیبتان الی الرحمن، جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں۔ خفیفتان علی اللسان، جو زبان پر بہت ہلکے ہیں، جو زبان پر بہت ہلکے ہیں، اتنے ہلکے ہیں، اتنے ہلکے ہیں۔ جو لوگ گٹکا کھا کر زبان موٹی کر لیتے ہیں، پان کھا کر زبان موٹی کر لیتے ہیں، وہ بھی آسانی سے پڑھ لیں گے، وہ بھی آسانی سے پڑھ لیں گے، اتنے ہلکے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں ثقیلتان فی المیزان، اور عدل کے ترازو میں جب عدل کا رکھا جائے گا تو بہت بھاری ہو جائیں گے وہ دو کلمے۔ ابھی میں نہیں بتاؤں گے وہ دو کلمے کون ہیں، انتظار کیجیے۔ کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جو میدان محشر میں ترازو پر ان کا وزن بہت بھاری ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن خلق، اچھے اخلاق جو جب عدل کے ترازو پر رکھے جائیں گے تو ان کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھے اخلاق کی توفیق، مومن سے محبت کرنا، مائیں اور بہنیں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا۔ چنانچہ ماؤں اور بہنوں میں یہ ہے کہ جس سے دوستی ہے اس سے تو اچھے اخلاق سے پیش آئیں گے، جس سے دوستی نہیں ہے اس کی ہر چیز پر تانا، ہر چیز پر تنقید، ہر چیز پر اس کی برائی نکالنا، تو یہ اچھے اخلاق کے خلاف ہے۔ دوست ہو یا دشمن ہو، سب کے ساتھ اچھا اخلاق برتاؤ کرنا چاہیے۔ ہمارے استاد کا شعر ہے طیب سے مار و دشمن کو کبھی تیر سے مارنا چاہے تو اخلاق کی شمشیر سے مار۔ تو اخلاق کا وزن بہت بھاری ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اخلاق کی توفیق دے۔ اسی طرح سے کوئی کسی مسلمان کے جنازے میں شریک ہو اور کفن دفن تک شریک ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں احد پہاڑ کے برابر نیکی رکھ دیں گے، بدل رکھ دیں گے۔ بتاؤ ایک جنازے میں سے کیوں؟ جنازے میں شرکت کا مسئلہ یہ ہے کہ دنیا میں سب سے آسان نماز جنازہ کی ہے نا۔ ہمارے کچھ لوگوں بھائیوں نے نمازوں کو بہت ہلکا پھلکا کر لیا ہے۔ جنازے کی نماز میں صرف 4 تکبیریں کہنی ہیں اور کچھ دعائیں پڑھنی ہیں، اور علماء نے لکھا کہ دعائیں یاد نہ بھی ہوں تب بھی نماز جنازہ ہو جاتی ہے، اور نہ رکوع ہے نہ سجدہ، لیکن ثواب اتنا ہے کہ احد پہاڑ کے برابر ثواب ملا۔ کیوں؟ آپ کے نماز جنازہ پڑھنے سے ایک مسلمان کی مغفرت ہو رہی ہے، اس کا جنت میں جانا آسان ہو رہا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا ثواب بہت زیادہ رکھا ہے۔ تو ہم سب کو اس کی بھی توفیق دے اللہ تعالیٰ کہ جنازے میں شریک ہوں، اس کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ اسی طرح سے حدیث میں آیا ہے اپنے بال بچوں پر جو خرچ کرتا ہے، اپنی بیوی اور بچوں پر جو آدمی خرچ کرتا ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ دوسروں کو دے دینا تو ثواب ہے، بیوی بچوں کو دینے میں ثواب نہیں ہے۔ حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے بال بچوں پہ جو خرچ کرتا ہے تو یہ خرچ کرنا بھی عدل کے ترازو میں بہت بھاری ہوگا۔ اور آخری بات میں بتا دوں، حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علماء کے قلم کی سیاہی، علماء کے قلم کی سیاہی شہید کے خون کی سرخی سے زیادہ وزندار ہوگی عدل کے ترازو میں۔
علماء کے قلم کی سیاہی پکڑ پکڑ کے قلم کتابیں لکھتے تھے. امام بخاری نے بخاری شریف لکھ دی. بتاؤ پوری دنیا اس سے فائدہ اٹھا رہی کہ نہیں اٹھا رہی؟ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نے بہت ساری 1000 کتابیں لکھ دی اور پوری دنیا اس سے مستفید ہو رہی ہے. کہا علماء کے قلم کی. کیوں؟ علماء شہید بہت بڑی بات ہے، وہ اپنی جان دے رہا ہے اللہ کے راستے میں، لیکن علماء قادیانیوں سے یہ مقابلہ کریں، شکیلیوں سے یہ مقابلہ کریں اور طرح طرح کے فتنوں سے یہ مقابلہ کریں اور دین کی خدمت یہ کریں، دین کی اشاعت یہ کریں، جگہ جگہ جا کر واعظ قائم کریں، مدرسے قائم کریں اور دین کی خدمت کا جو بھی طریقہ ہوتا ہے اس سے علماء دریغ نہیں کرتے، قلم سے کتابیں لکھ لکھ کر دین کی حفاظت کرتے ہیں. تو دوستو اسی لیے فرمایا کہ علماء کے قلم کی سیاہی شہید کی خون کی سرخی سے زیادہ وزندار ہوگی قیامت میں. اللہ تعالی ہم سب کو ان اعمال کی توفیق نصیب فرمائے جن کی وجہ سے ہمارا پلڑا نیکیوں کا بھاری ہو جائے اور اللہ ہم سب کو جنت میں پہنچا دے. کون دو کلمے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ عظیم. سب لوگ اس کو پڑھ لیجیے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ عظیم. یہ 2 کلمے ہیں مختصر سے، لیکن اتنا ثواب کہ جب یہ کلمہ آدمی پڑھ کر جائے گا اور اس کلمے کو میدان محشر کے ترازو پر رکھا جائے گا تو یہ بہت بھاری ہو جائے گا اور ممکن ہے کہ اسی کلمے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارا بیڑا پار کر دے. اس لیے اس کلمے کی یاد رکھیے، اس کو تلقین کیجیے. امام بخاری نے سب سے آخر میں یہی حدیث ذکر کی ہے. کیا فرمایا؟ بولے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ہر مسلمان مرد اور عورت کو میں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ کم سے کم دن میں 100 دفعہ اس کو پڑھ لیا کریں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. انشاءاللہ اس کا خیر اللہ تعالیٰ پہنچائیں گے. اب آخر میں ان بچیوں کو جو بخاری شریف پڑھ کر فارغ ہوئی ہیں ان سے میں کہوں گا کہ تم میں اور جو دوسری بچیاں ہیں ان میں زمین و آسمان کا فرق ہو چکا ہے. تم نے دین سیکھ لیا ہے، حدیث پڑھ لیا، قرآن پڑھ لی، بخاری جیسی مبارک کتاب پڑھ لی ہے. اب تمہاری زندگی میں تبدیلی ہونی چاہیے. تم بے نمازی نہ رہنا، نمازوں کا اہتمام کرنا، تم غیبت مت کرنا، چغل خوری مت کرنا. جس گھر میں جانا اس گھر میں جھگڑا نہ ڈالنا، بلکہ اس گھر کو سکون والا گھر، اطمینان والا گھر بنا دے. حدیث میں آیا حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بہترین عورت گھر کو جنت بنا دیتی ہے اور بدترین عورت گھر کو دنیا ہی میں جہنم بنا دیتی ہے. میں اپنی بیٹیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ تم ان عورتوں میں بننا جو اپنے گھر کو جنت بنا دیتی ہے. شوہر کا احترام کرنا، ان کے حقوق کو ادا کرنا، ورنہ عام طور پر مائیں اور بہنیں کسی سے جھگڑا نہ کریں، شوہر سے ضرور کریں. ایک عورت تھی اپنے شوہر سے بہت جھگڑا کرتی تھی. ایک دن شوہر مولانا کے واعظ میں گئے، کسی مولانا کے. مولانا نے واعظ میں یہ بتایا کہ شوہروں کا عورتوں کے اوپر اتنا حق ہوتا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدے کی اجازت دی جاتی تو میں عورتوں سے کہتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرو. وہ صاحب بڑا خوش ہو گئے، چلو بڑی شاندار حدیث مل گئی ہے، آج تو بیوی کو بتائیں گے اور سمجھائیں گے. گئے حدیث سنایا تو بیوی نے بہت اطمینان سے جواب دیا حدیث بالکل صحیح ہے، عالم نے بالکل صحیح فرمایا، لیکن تمہارے جیسے شوہروں کا یہ مقام نہیں، تمہارے جیسے شوہروں کا یہ مقام نہیں. شوہر کے حقوق بھی معلوم ہے لیکن اپنے شوہر کے حقوق معلوم نہیں. تو ہم یہی کہیں گے کہ قرآن و حدیث میں دیکھو ہمارے حضور نے بڑا عدل سے کام لیا، بے حد انصاف سے کام لیا. عورتوں کو یہ سکھایا کہ تم مردوں کے حقوق ادا کرنا اور مردوں کو بھی یہ سکھایا کہ تم عورتوں کے حقوق ادا کرنا. حضور نے حجۃ الوداع میں جو آخری حج کیا تھا اور جس میں خطبہ دیا تھا اور اتنا شاندار خطبہ دیا کہ دنیا جب سے بنی ہو قیامت تک اس سے بہتر کوئی خطبہ ہو نہیں سکتا. اور 1 لاکھ کا مجمع تھا. حضور اپنی اونٹنی پر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے اور کوئی لاؤڈ اسپیکر نہیں، کوئی مائک نہیں اور مجمع 1 لاکھ کا. دوستو علماء نے لکھا ہے کہ جس طرح سے نزدیک والا سن رہا تھا اسی طرح سے دور والا بھی سن رہا تھا اور یہ معجزہ ہے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. دوستو اس خطبے میں حضور نے فرمایا تھا اے مسلمانوں یہ عورتیں کمزور بندیاں ہیں، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر تمہارے گھر آ گئی ہیں. جو خود کھاؤ ان کو کھلاؤ، جو خود پہنو ان کو اسی انداز کا پہناؤ، اسی شان کا، اسی قیمت کا، اور ان کو کبھی حقیر مت سمجھنا.
کبھی ذلیل مت سمجھنا، ان کو مارنا مت، ان کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرنا جس طرح سے اجنبیوں کے ساتھ سلوک کیا جاتا، انہیں محبت سے رکھو، وہ اللہ کی بندیاں ہیں۔ اور پھر حضور نے ایک ایسا جملہ فرما دیا جو جس نے ساری عورتوں کے سر کو آسمان تک پہنچا دیا۔ جملہ کیا؟ حضور نے فرمایا استوصوا بالنساء خیرا، میری عورتوں کے بارے میں وصیت قبول کرو۔ دوستو اگر بیوی سے کسی دن تکلیف پہنچے گی، جھگڑا ہوگا، تو یاد کر لینا کہ یہ وہ ہے جس کے لیے حضور نے وصیت کیا ہے، اس لیے مجھے اس کی ہر بات کو برداشت کرنا۔ مرد بھی غضب کے ہوتے ہیں، ایک بات بھی برداشت نہیں، نمک نہیں ہے تھوڑا جھگڑا شروع، سارا کھانا پکایا اس کی تعریف نہیں اور تھوڑا سا نمک نہیں ڈالا تو جھگڑا شروع۔ دارالعلوم دیوبند کے جو پہلے محتمم تھے مولانا رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں مشہور ہے، مرنے کے بعد کسی نے خواب دیکھا، کہا حضرت کیا؟ وہ کہنے لگے مغفرت ہو گئی، اور ایک عمل سے ہو گئی، اور عمل تو چھوڑے، بیوی نے کھچڑی پکائی تھی اور نمک نہیں ڈالا تھا اور میں صبر کر کے کھا گیا، میں نے جھگڑا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو ایسا پسند کیا، ہم مرد لوگ بیویوں پر اتنا صبر کرتے ہیں، ذرا سی بات پر توہین اور تذلیل شروع کر دیتے ہیں۔ بہرحال میں اس مدرسے کے محتمم صاحب حضرت مولانا صابر صاحب، اللہ تبارک تعالیٰ ان کے فیوض و برکات کو عام فرمائے اور جھانسی کا ان کو اللہ قطب بنائے، اور میرے خیال سے اصطلاحی طور پر تو قطب نہیں ہے، لیکن جو ہے حقیقتاً یہ جھانسی کے قطب ہیں، اور ان کے جو دارالعلوم دیوبند سے فیض لے کر آئے ہیں پورے علاقے میں، پوری جھانسی میں اور اطراف میں، قرب و جوانی میں دور دراز اس کو سیراب کر رہے ہیں۔ ان کے فیوض و برکات میں سے بچیوں کا مدرسہ بھی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اسے بھی قبول فرمائے۔ پہلے شروع میں ہم لوگ بچیوں کے مدرسے کو زیادہ پسند نہیں کرتے تھے، لیکن جب دیکھا کہ بچیاں مرتد ہو رہی ہیں کالجوں میں جا کر، ایمان ہی ختم ہو رہا ہے، پھر سارے علماء راضی ہو گئے کہ بھائی کم سے کم اگر ان مدرسوں میں آئیں گی، نہیں عالمہ فاضلہ، نہیں بہت دیندار، نہیں جنید بغدادی اور رابعہ بنے گی، تو کم سے کم ایمان تو محفوظ ہے۔ اس لیے مدرسے بہت ضروری ہیں، اور جھانسی کے لوگ کسی کے جھانسے میں نہ آئیں اور ان مدرسوں کی خدمت کریں اور ان مدرسوں کو جھانسی کے لیے باعث فخر سمجھیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کتنا ہو ٹائم ہو؟